مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جو بظاہر بہت معقول لگتی تھی۔ آؤ ہم اور تم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا اور اگلے سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ ایک ایسی پیشکش جو اختلاف ختم کر کے صلح کی صورت میں پیش کی گئی، لیکن اس پیشکش کا جواب اتنا واضح اور اتنا حتمی آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول طے ہو گیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس سورت کو سمجھیں گے۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید سے پریشان تھے۔ جب دھمکیوں اور ظلم سے بات نہ بنی تو انہوں نے ایک نئی چال سوچی، مصالحت کی چال۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اس طرح دونوں طرف کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور جھگڑا رک جائے گا۔ بظاہر یہ ایک درمیانی راستہ لگتا تھا، ایک صلح کی صورت لگتی تھی، مگر توحید کے معاملے میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا اعلان کیا جائے جس میں کسی قسم کے ابہام کی گنجائش نہ رہے۔ سورہ کافرون کا اعلان صاف، واضح، حتمی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے کافرو، پھر وہ اعلان آتا ہے جو دلوں میں اتر جاتا ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور فوراً بعد ایک اور حقیقت بیان ہوتی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تکرار محض الفاظ کا دہرانا نہیں، یہ اس بات کی تاکید ہے کہ نہ ماضی میں کوئی سمجھوتا ممکن تھا، نہ حال میں، نہ مستقبل میں، راستے مکمل طور پر الگ ہیں۔ اور دیکھیے سورہ کافرون کی آخری آیت میں رہتی دنیا کا اصول بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کا اختتام ایک ایسے جملے پر ہوتا ہے جو آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس ایک جملے میں دنیا کے معاملے کی کسی جبر، کسی سمجھوتے اور کسی مصلحت کی نفی کر دی گئی، نہ کسی پر زبردستی اور نہ خود اپنے عقیدے میں کوئی لچک۔ سورہ کافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عقیدے کی بنیاد معاملات میں مداہنت یعنی نرمی دکھا کر سمجھوتا کر لینا جائز نہیں۔ دنیاوی معاملات میں نرمی، برداشت اور اچھے اخلاق کا حکم ضرور ہے، مگر توحید کے بنیادی اصول پر کوئی لچک نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علماء نے اسے براءت کا اعلان کہا ہے، یعنی شرک سے مکمل لا تعلقی کا اعلامیہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ قرآن پاک کی صورتوں کے یہ واقعات اور مضامین آسان AI کو یوز کرتے ہوئے اور تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں۔